إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. محترم عزت مند سننے والے، یہ آپ کے سامنے اللہ کی لارے کتاب قرآن مقدس سے سورۃ آل عمران سے ایک آیت تلاوت کی 105 نمبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دعوت کا آغاز کیا اور پھر ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تھے، کل 23 سالہ دور نبوت میں 3 بڑے بڑے طبقات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ پیش آیا. مکہ میں تھے تو مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اپنے اشکالات پیش کرتے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو ہمیں ہمارے اشکال کا جواب دے دیں. اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو ہماری یہ خواہش پوری کر دیں. اپنی مرضی کا معجزہ وہ مانگتے تھے. اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ کے پاس سونے کا گھر ہونا چاہیے، آپ کے پاس بڑے بڑے باغات ہونے چاہیے. اگر واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ کا تو کسی چیز کی قلت، کوئی کمی آپ کے ہاں ایسی غربت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ مکہ میں جو طبقہ تھا یہ پڑھا لکھا نہیں تھا. چند ایک لوگ ہوں گے مکہ میں جو اپنے سائن کر سکتے ہوں، سارے انگوٹھا چھاپ، جسے آج ہمارے معاشرے میں انگوٹھا چھاپ کہتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مدینہ تشریف لائے، تو مدینہ میں 2 جو طبقات سے واسطہ پیش آیا، ان میں بڑے بڑے علماء موجود تھے، ان میں بڑے مشائخ موجود تھے. ان کا بڑا ادب تھا، بڑا احترام تھا، بڑے با اثر لوگ تھے، ان کے بڑے مدرسے تھے، درسگاہیں تھی، بڑا نظام ان کا تھا، بڑا غلبہ اور بڑا تسلط تھا. جب یہ اعتراضات کرتے نبی علیہ السلام کے اوپر، یہ اشکالات لے کر آتے
تو دلیل لے کر آتے، کوئی تورات سے کسی کو دلیل بناتے، کبھی انجیل کی کسی بات کو دلیل بناتے، کبھی خود سے کوئی بات گھڑ کے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیتے، آئے اشکالات کا جواب دے دیں، ہمارے مسائل کا حل آپ بتا دیں اگر واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ قرآن نازل ہوتا رہتا، ان کے اشکالات کے جواب دیے جا رہے تھے۔ اگر آپ قرآن کی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھیں تو سورۃ بقرہ کے اندر یہودیوں کے بڑے اعتراضات کا جواب موجود ہے، یعنی کہ اللہ نے کلام کا رخ یہود کی جانب پھیر دیا ہے، یہودیوں کی خیانتوں کو بیان کیا، ان کے عقائد کو بیان کیا، ان کے ساتھ جو پیغمبر کے ساتھ جو ان کا تعلق اور واسطہ تھا اس کی حیثیت کو سامنے پیش کیا۔ کتنا ماننے والے ہیں، کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو یہ مانیں گے، اس سے پہلے اپنے پیغمبر کو کتنا مانتے رہے۔ ان کے اشکالات کی حیثیت یہ ان کے جوابات ہیں۔ تو یہود کا جو سارا معاملہ تھا، پوری مطابقت تھی، پوری کیلکولیشن تھی، ان کے عقائد تھے سارے، سورۃ بقرہ کے اندر ترتیب کے ساتھ اللہ اسے بیان کرتا چلا ہے۔ یہ سورۃ آل عمران شروع ہوئی تو سورۃ آل عمران کے اندر اللہ نے کلام کا رخ نصارہ کی جانب موڑ دیا۔ ادھر نصارہ کے بڑے بڑے اشکالات تھے، ان کے جوابات قرآن نے دینا شروع کیے۔ یہ اشکال اٹھا کر لے کر آتے، انہیں جواب دیا جاتا، یہ اشکال پیش کرتے، انہیں جواب دیا جاتا، یہ اپنا رعب منواتے، ان کے رعب کی دھجیاں بکھیر دی جاتی۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم با اثر لوگ ہیں، ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہم نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، ہم پیغمبر کو مانتے ہیں، آسمانی کتاب، الہامی کتاب انجیل کے ہم قائل ہیں، تو ہمیں ایسے ہی رد نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہذا ہمارے دلائل کے جوابات دیں۔ 60 لوگوں کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نجران کا، آپ سے مباحثہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ عنوان کیا ہوگا بحث کا؟ عنوان بحث کا یہ ہوگا کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے۔ بحث کا عنوان یہ ہے، مناظرے کا عنوان یہ ہے کہ الوہیت عیسیٰ پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت بھی دیکھی، یہود کی کیفیت بھی دیکھی، اس سے پہلے مشرکین مکہ کی کیفیت بھی دیکھی۔ یہ ایک ہلکا سا خاکہ اپنے ذہنوں میں بٹھا دیں۔ تو نبی علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو، جو نبی علیہ السلام کو واقعی اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، ان سے محبت کا دم رکھتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو کچھ ترغیبات دے رہے ہیں۔ ان ساروں کی کیفیات کو دیکھ کر، ان کے حالات کو دیکھ کر اپنے ماننے والوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں، اس پہ جمع کر رہے ہیں، تاکید لوگوں کو کر رہے ہیں کہ دیکھو مجھے اس طرح نہ نبی ماننا جس طریقے سے یہود نے مانا تھا، جس طریقے سے نصارہ نے مانا تھا۔ وہ غلو کا شکار ہوئے تھے، انہوں نے اپنے پیغمبر کو پیغمبری میں نہ رہنے دیا، الوہیت کے اندر لے گئے۔ مجھے اس طرح نہ مان۔ اس سے پہلے مشرکین مکہ کے طریقے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رد کرتے آئے، فرمایا ان کی مخالفت کرو۔ جس طرح کے اعتراضات تھے، جس طرح کے ان کے معاملات تھے، اسی طریقے سے رد پیش کیا جا رہا تھا۔ ان کے اندر مطابقت نہیں رکھنی، ان کے اندر مخالفت رکھو، ان سے اختلاف کرو۔ وہ مونچھیں بڑھاتے ہیں تم کٹوا دو، وہ داڑھی کٹواتے ہیں تم بڑی کر دو، مخالفت کرو ان کی۔ کہیں بھی ابھی تک میرے مطالعے کے اندر ایسی کوئی روایت نہیں میں نے دیکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے مرتبے کو گھٹانا نہیں، ایسی کوئی روایت میرے سامنے سے نہیں گزری
کہ نبی علیہ السلام نے یہ دعوت دی ہو اپنے ماننے والوں کو کہ میرے مرتبے کو کم نہیں کرنا، حالانکہ مرتبہ کم کرنا کفر ہے۔ نبی کو جس مقام پہ اللہ نے رکھا ہے اسے اس کے مقام سے گرا دینا یہ کفر ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا مجھے میرے مرتبے سے کم نہیں کرنا، بلکہ ہمیشہ یہی فرمایا مجھے میرے مرتبے سے نہ بڑھا دینا۔ جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا مجھے ایسے نہ بڑھانا۔ کم کرنے والی کوئی روایت میرے سامنے نہیں ہے۔ چونکہ نبی علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے کہ نصارہ نے اپنے انبیاء کے مقام کو گھٹایا نہیں بلکہ بڑھا دیا، یہود نے اپنے انبیاء کے مقام کو، مرتبے کو، فضیلت کو کم نہیں کیا بلکہ محبت میں غلو کیا، تو انہیں مقام کو بلند کرتے ہی چلے گئے، اللہ والے مقام تک پہنچا دیا۔ تو لہذا ایک پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ میری امت کے لوگ ہو بہو ویسے ہی جیسے یہود و نصارہ کا طریقہ ہے انہی کے نقش قدم پہ چلے گی، اسی طرح چلے گی۔ ایک پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ خطرہ تھا، وہ خطرے کی بنیاد پہ نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی کی۔ تو وہ پیشن گوئی آج ہم جب اپنے معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں وہ 100% درست ثابت ہو۔ نبی علیہ السلام نے جب پیشن گوئی کی تو یہاں تک فرمایا دیکھو جیسے گز گز کے برابر ہوتا ہے، بالش بالش کے برابر ہوتی ہے، میری امت کے لوگ اسی طرح یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شخص ایسا ہوا کہ جو گو کے بل میں داخل ہوا ہوگا، میری امت میں سے بھی ایک ایسا بندہ ہوگا کہ جو گو کے بل میں داخل ہوگا یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہوئے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر یہود و نصارہ میں سے کوئی ایک شخص ہوا ایسا کہ جس نے اپنی ماں سے اعلانیہ بدکاری کی ہوگی، میری امت میں بھی ایک بدبخت ایسا ہوگا جو اپنی ماں سے اعلانیہ بدکاری کرے گا، تم ہو بہو پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے۔ تو اسی لیے قرآن نے بھی پابند کیا، نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی یہ بات اجاگر کی گئی۔ جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ اسی بات کی عکاسی کرتی ہے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن کے پاس دلائل آ گئے تھے، احکام بینات، آیات بینات ان کے پاس آ گئے تھے، واضح اور روشن دلائل ان کے پاس آئے تھے، لیکن دلائل کے آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ یہ بڑے نقطے کی بات ہے۔ ان میں آج اتحاد نہیں ہو سکتا، متحد وہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جو کتاب ایک بنانے کے لیے آئی تھی، جو وہی ایک کرنے کے لیے آئی تھی، اختلافات کو مٹانے کے لیے آئی تھی، اسی سے تو اختلاف کر لیا انہوں نے، اسی کو تو رد کر دیا انہوں نے، تو لہذا ایک کیسے ہوں گے؟ ملت واحد کیسے بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ فرمایا تم ایسے نہ کرنا، ورنہ تمہاری ملت واحد جو وحدت کا پارا پارا، کوئی ٹکڑا ٹکڑا، کوئی ریشہ ریشہ ہو جائے گا، ایک نہیں ہو سکو گی۔ آیات بینات کے آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، تفرقہ بازی ڈالی، فرمایا تم ایسے نہ کرنا۔ اس کی پاداش میں چونکہ عذاب ملنا تھا، وہ دین قبول نہیں ہونا تھا جو بعض لوگوں کے موجود تھا کہ آیات سے اختلاف ہو، بینات سے اختلاف ہو، اور پھر وہ دین لے کر اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں، اور وہ دین اللہ نے قبول نہیں کرنا تھا۔ فرمایا وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ میری گفتگو کا جو عنوان ہے تقریر کا، اسی مناسبت سے کہ نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی کی ہے کہ میری امت کے لوگ ہو بہو اسی طریقے پہ چلیں گے جیسے یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ہے بریلویت، بڑا مکتب فکر ہے، بڑی مساجد ہیں، ان میں علماء موجود ہیں، اسی طرح جیسے نصارہ میں موجود تھے۔
بریلویت اور نصرانیت میں یکسانیت جو ہے اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چند ایک بنیادی پہلو آپ دیکھ لیں کہ بریلویت اور نصرانیت میں یکسانیت کے بنیادی پہلو کون کون سے ہیں، اس پیشن گوئی کے زیر تحت جو نبی علیہ السلام نے فرمائی۔ خطرہ تھا نبی علیہ السلام کو یہ اسی راستے پہ چلیں گے اور بہن ہی اسی راستے پہ چلے۔ وہ جو 60 لوگوں کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مباحثے کے لیے، مناظرے کے لیے، اور پھر انہیں دعوت مباہلہ دی گئی، ان لوگوں نے اعتراضات اٹھائے، انہوں نے اشکالات اٹھائے۔ وہ کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے روح اللہ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے الہ نہیں مانتے، دلائل ہیں ہمارے پاس۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کلمت اللہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ہماری انجیل میں روح اللہ کے الفاظ ہیں، کلمت اللہ کے الفاظ ہیں۔ ان الفاظوں سے پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ کوئی خصوصی تعلق ہے، کوئی خصوصی رشتہ ہے۔ یہ الفاظ کیوں استعمال ہوئے ہیں؟ ورنہ آپ ہمیں اس کا جواب دے دیں۔ اس بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نائب ہیں، اس بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے تصرفات میں شریک ہیں۔ انہیں جواب دیا گیا۔ پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں ذکر کیا، فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ ابن مریم یہ ابن مریم نہیں ہے، یہ ابن اللہ ہے۔ عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے، یہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں۔ پھر ان کو پکارنا چاہیے، ان کے پکار کے اندر انہوں نے یا عیسیٰ مدد کے نعرے لگانے کو عین توحید سمجھنے لگے۔ یہ توحید ہے، یا عیسیٰ مدد کہنا یہ شرک نہیں ہے، یہ توحید ہے۔ تو انہیں جواب دیا گیا، فرمایا کہ دیکھو هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ دیکھو کتاب کے اندر 2 طرح کی آیات ہوتی ہیں، یہ جو تم دلیل لے کر آئے ہو روح اللہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کلمت اللہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ میں ایک موازناتی تقریر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، آپ تھوڑا سا ذہنوں کو ہلکا رکھیں، الجھن کا شکار نہیں ہوں۔ ایک نصارہ کا طبقہ ہے، دوسری جانب بریلویت کا طبقہ ہے۔ ان کے اشکالات بھی دیکھ لیں، ان کے اشکالات بھی دیکھ لیں۔ ان کے اندر یکسانیت اگر آپ کو محسوس ہو تو پھر نظر رکھیں اس پیشن گوئی کے اوپر، اور پھر نظر رکھیں ان ہدایات کی طرف جن سے بچنے کے لیے قرآن نے وضاحت کی ہے۔ یہ نصارہ کا طبقہ ہے، وہ کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے روح اللہ کے الفاظ ہیں، کلمت اللہ کے الفاظ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے ساتھ خصوصی ان کا تعلق ہے۔ کہنے لگے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے۔ تو انہیں جواب دیا گیا، دیکھو کتاب کے اندر آیات 2 طرح کی ہیں، ایک متشابہ آیات ہیں، دوسری محکم آیات ہیں۔ محکم آیات ہی کتاب کی بنیاد ہے، متشابہ آیات سے استدلال کرنا جائز نہیں۔ متشابہ آیات سے اگر استدلال کرو گے وہ استدلال کے لائق نہیں ہے، ان پر صرف اجمالی ایمان اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اللہ کی نازل کردہ آیات ہیں اور جو اس سے اللہ کی مراد ہے وہ برحق ہے، بس۔ آج خود معنی تراشنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو انہیں جواب دیا گیا، ان کو بتایا گیا دیکھو متشابہات کے اندر قرید لگانے کی، اس کی تعویل کو جاننے کی، اس کی حقیقت اور ماہیت کو جاننے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس پر اجمالی ایمان لے آؤ، یہ کافی ہے۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا وَقَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، عیسیٰ تو کھانا کھایا کرتے، ان کی ماں مریم تو کھانا کھایا کرتی۔ تم کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی ماں مریم وہ اللہ کی بیوی ہے معاذ اللہ۔ فرمایا وَقَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، یہ تو کھانا کھایا کرتے ہیں۔ بڑا خوبصورت اللہ نے جواب دیا، تو لہذا ان کے دلائل کا رد کیا۔ تو اسی طریقے سے
بعینی ہی اسی طریقے سے آج جو طبقہ ہمارے درمیان موجود ہے یہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانے والے ہیں، نبی علیہ السلام کے نام کے جھنڈے اٹھانے والے ہیں، ان سے محبت کے گیت گانے والے ہیں، مر مٹنے کے لیے تیار ہیں آج ہمارے سامنے۔ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کیا ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہاں پہ بھی آوازہ اور اعلان یہی ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، ان سے پیچھے نہیں رہے، انہی کے نقش قدم پہ چلے، کہنے لگے کہ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے نبی علیہ السلام، یعنی جرم در جرم، پہلے اللہ کو نور کا بنایا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس کے نور کا ٹکڑا قرار دے دیا، اسی طریقے سے چلے۔ اور پھر ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ دیکھو قرآن کے اندر آیا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ نبی علیہ السلام کے لیے نور کے الفاظ آئے ہیں، نبی علیہ السلام کے لیے رؤوف کے الفاظ آئے ہیں، نبی علیہ السلام کے لیے رحیم کے الفاظ آئے ہیں، نبی علیہ السلام کا نام اللہ رب العزت نے آذان میں اور کلمے کے اندر، کلمے میں اور آذان کے اندر اپنے نام کے ساتھ نام جوڑا ہے، تو لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ کوئی خصوصی تعلق ہے، کوئی خاص رشتہ ہے نبی علیہ السلام کا۔ اس بنیاد پہ یہ اللہ کے نائب بھی ہیں، اس بنیاد کے اندر یہ اللہ کے تصرفات میں شریک بھی ہیں، اللہ نے اپنے کچھ اختیارات انہیں عطا بھی کیے ہوئے ہیں، اسی بنیاد کے اوپر دلیلیں نکال رہے ہیں۔ تو انہیں بھی اس بات کا جواب دیا گیا، پیغمبر ان کو بتائیے، قل انما انا بشر مثلکم، پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو ایک بشر ہوں تمہاری طرح، جیسے تم بشر ہو ایسے میں بشر ہوں۔ میں نے کہیں آپ نے یہ اعلان سنا ہو کہ نبی علیہ السلام نور ہیں، نبی علیہ السلام نے اعلان کر کے بتایا ہو کہ لوگوں میں نور ہوں؟ نہیں، بشر کے تو اعلان موجود ہیں، بشر کہنے کے اعلان موجود ہیں۔ تھوڑا سا عرصہ پہلے 12 وفات مناتے تھے، تھوڑا سا عرصہ پہلے 12 وفات ہے، تب ہمارا یہ اعتراض یہ ہوتا تھا کہ دیکھو 12 وفات منا رہے ہو، وفات تو مانتے نہیں ہو، وفات تو تم مانتے نہیں ہو، وفات مان لو تو جھگڑا ختم ہوتا ہے، وفات مانتے نہیں، 12 وفات مناتے ہو، اب منانے لگ گئے عید میلاد النبی۔ اب ہمارا پھر اعتراض یہی ہے کہ بشر مانتے نہیں ہو، جب بشر مانو تب میلاد مناؤ۔ بشر کا انکار ہے کہ نبی علیہ السلام نور ہیں، اور نور کی پیدائش ہو رہی ہے، نور کے والد بھی ہیں، نور کی والدہ بھی ہیں، نور کے سارے رشتہ دار ہیں، گھرانہ ہے اس کا، اس کی بیٹیاں بھی ہیں، اس کی بیویاں بھی ہیں، وہ شادی بھی کر رہا ہے، اسے بھوک بھی لگ رہی ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے، بیمار بھی ہو رہا ہے۔ آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، یہ جو نور کا لفظ آیا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ ان کا دھوکہ ہے، ایسے ہی جیسے نصارہ نے دیا تھا۔ وہ کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، 3 الہیں۔ نصارہ کا آج اعتراض یہ ہے کہ دیکھو یہ جو قرآن کے اندر جمع کا صیغہ اللہ نے استعمال کی ہے، قرآن کے اندر اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کی ہے، تو یہ ہمارے عقیدے کی تائید کرتا ہے۔ یہ جو قرآن نے کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھانے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ہم کا صیغہ استعمال کیا ہے، تو ہم ایک بندے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، 3 کے لیے یا 3 سے زائد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ آج ہمارا عقیدہ تسلیث یہ اس سے ثابت ہے۔ انہوں نے اسی طریقے سے اشکالات کو سامنے رکھ کے اس کو بیس بنا کے اپنے عقیدے کو درست کیا۔ اسی طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آج تمہارے درمیان آ گیا ایک نور اور کتاب مبین، واو کو بنایا، واو عاطفہ کا، نور کو الگ کر دیا، کتاب مبین کو الگ کر دیا، حالانکہ یہ واو تفسیریہ کا تھا کہ نور کیا چیز ہے نہیں سمجھ آئی، کتاب مبین، کتاب مبین نور ہے، یہ واو تفسیریہ والے واو کو
واو عاطفہ کا بنا کر اسے جدا کر کے کہ نور الگ ہے اور کتاب مبین الگ ہے. ہم کہتے ہیں جواب دو نا پھر اس بات کا. اللہ کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے کتاب نازل کی اور میزان نازل کیا. اور میزان, کوئی ترازو بھی آیا ہے آسمان سے؟ کتاب تو آئی ہے, یہ ہمارے سامنے موجود ہے. میزان بھی آیا ہے کوئی اوپر سے؟ یعنی کتاب ہی میزان ہے. واو عاطفہ کا نہیں, واو تفسیریہ کا لگاؤ. واو تفسیر کر رہے ہیں اپنے سے پہلے لفظ کی کہ تمہارے درمیان کتاب بھیجیا اور میزان. میزان کیا چیز ہے؟ یہی کتاب میزان ہے. تمہارے درمیان نور آ گیا. نور کیا چیز ہے؟ کتاب مبین. یہ کتاب مبین نور ہے, ہدایت ہے, اس میں روشنی ہے. صاف کلام تھا, واضح کلام تھا, بغیر ابہام کے تھا, اس میں شک ڈال دی. یہی طریقہ کار کس کا تھا؟ نصارہ کا. وہ اسی طریقے پہ چلتے رہے. صاف کلام تھا, واضح کلام تھا, دو ٹوک بات تھی, اس میں ڈال دیا کجی کو, ٹیڑھ کو. نصرانی یہ کہنے لگے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت پر بحث کرنے آئے, ہمارے پاس دلائل ہیں, بغیر دلیل کے مناظرہ کرنے نہیں آئے. دلائل ہیں ہمارے پاس. دلائل کیا ہیں؟ وہ سارے معجزات کو انہوں نے دلیل بنایا, عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے عقیدے کو بنا کر اس پہ پیش کر دی. وہ کیا جی عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں. کیوں الہ ہیں؟ اس لیے الہ ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم مادر ذات کوڑ کے مرض کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام اس لیے الہ ہیں کہ جس کو پیدائشی آنکھیں نہیں ملتی تھی, بصارت اس کے پاس نہیں تھی, جسے اللہ نے قوت بصارت نہیں دی تھی, عیسیٰ اسے بصارت دیا کرتے تھے. وہ معجزات کو انہوں نے دلیل بنانا شروع کیا. عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں, اس لیے الہ ہیں کہ وہ مٹی سے ایک پرندہ بناتے ہیں, اس میں روح پھونک دیتے ہیں, تو پھر کیا اصل مسل کا پرندہ بن جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گھروں کے اندر پڑی ہوئی چیزوں کے متعلق علم دے دیتے ہیں کہ تمہارے گھروں میں یہ رکھا ہوا ہے. تو ہم کیوں نہ مانیں کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں؟ وہ غیب کی خبریں ہمیں دیتے ہیں. وہ سارے معجزات کو دلیل کے طور پہ انہوں نے پیش کر دیا. یہ دیکھیں یہ ہمارے دلائل ہیں. تو انہوں نے اپنے نبی کو متصرف الامور مان لیا, مختار کل مان لیا, عالم الغیب مان لیا, الغرض کہ ان کو الہ تصور کر دیا. وہ ڈنکے کی چوٹ پہ مناظرہ کرنے آگے, آؤ جی الوہیت عیسیٰ پر بحث کر. یہ طبقہ بریلویت نبی علیہ السلام کو الہ اس طریقے سے نہیں کہہ رہا جیسے نصارہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے تھے. اس نے یہ والی اپنی جو شرک کی چھری ہے اس کو چھپا لیا بغل کے اندر تاکہ نظر نہیں آئے. اس نے عقائد وہی پیش کیے, نظریات اسی سے لیے, وہی طور طریقہ جو نصارہ والا تھا اسے اپنا لیا. کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بدر کے موقع پہ فرمایا تھا کہ فلاں کافر یہاں مرے گا, فلاں یہاں مرے گا, فلاں یہاں مرے گا. قیامت کی نشانیاں کتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں اور کتنی پیشن گوئیاں کی ہیں, اس میں سے آج کتنی ثابت ہو چکی ہیں, جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کیا ہیں؟ عالم الغیب ہے. وہ سارے معجزات کو دلیل بنایا اور لوگوں کے سامنے پیش کر دیے. یہی طریقہ واردات اس سے پہلے نصارہ کا تھا, معجزات کو دلیل بناتے ہیں. حالانکہ بریلویت کی کتب کے اندر جو کتابیں ان کی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں اس میں یہ بات لکھی ہے کہ معجزے کا فاعل اللہ ہے. معجزے کا فاعل کون ہے؟ معجزے کا فاعل اللہ ہے. بس وہ نبی کے ہاتھ پہ سرزد ہوتا ہے, لیکن اس کا کام کرنے والا وہ اللہ ہے. یہ جانتے ہیں علماء اس بات کو, مشائخ اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کے مدرسوں میں جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں اس میں یہ بات لکھی ہے کہ معجزے کا فاعل اللہ ہے. جب کوئی فاعل نبی ہے ہی نہیں, کسی چیز کا فاعل نبی ہے ہی نہیں, تو صفت نبی کو دینا یہ کہاں سے صحیح ہو گیا؟ صفت نبی کو دے دیں یہ کیسے صحیح ہو گیا؟ تو لہذا ان کے عقائد کا رد کیا. وہاں عیسیٰ علیہ السلام کے جو نظریات پیش کر رہے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو پیش کر رہے تھے. فرمایا کہ دیکھو انہیں یاد کراؤ کہ عیسیٰ ابن مریم جب تمہارے سامنے آیات پیش کیا کرتے تھے, کیا وہ یہ بات نہیں کہتے تھے کہ قد جئتکم بآیات من ربکم, میں آیات بینات معجزے لے کر آیا ہوں اپنے پاس سے.
نہیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے لے کر آیا ہوں، اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے، اس میں میرا کوئی اپنی کوئی طاقت میری نہیں ہے، میرا اپنا کوئی تصرف نہیں ہے۔ من ربکم، میں اپنے رب کے پاس سے لے کر آیا ہوں، تمہارے رب کے پاس سے لے کر آیا ہوں۔ اور جب وہ اتنی بات کو بیان کرتے تھے پھر یہ بھی بیان کرتے تھے کہ یہ سارے کام بِإِذْنِ اللہ میں کرتا ہوں۔ انہیں یاد کرایا گیا، انہیں بتایا گیا کیا عیسیٰ علیہ السلام بِإِذْنِ اللہ کے الفاظ نہیں استعمال کرتے تھے؟ وہ قم بِإِذْنِ کہتے تھے یا قم بِإِذْنِ اللہ کہتے تھے؟ مردوں کو جو انہوں نے جلایا، جو زندہ کیا، تو وہ اپنے حکم سے کیا؟ نہیں، وہ قم بِإِذْنِ اللہ کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہوا کرتا تھا ان کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے، تو اسے بطور دلیل پیش کر دیا الوہیت عیسیٰ کے اوپر۔ انہی کے نقش قدم پہ چلے، آج یہی طریقہ واردات اپنا لیا، اور لوگوں کے اندر بااثر بنے ہوئے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم محب رسول ہیں، ہم تو غلامی رسول میں ہمیں موت بھی قبول ہے، دین قبول نہیں ہے، احکامات قبول نہیں ہے، موت قبول ہے۔ نبی علیہ السلام کی غلامی میں موت قبول ہے، احکامات مان لو، نبی علیہ السلام نے دلائل دیے ہیں، وضاحتیں کی ہیں، نبی علیہ السلام نے طور طریقے بتائے ہیں، راستہ واضح پیش کیا ہے، اسے مان لو، وہ قبول نہیں ہے، موت قبول ہے۔ اسی طرح ان کو بتایا گیا کہ عیسیٰ ابن مریم کہتے تھے ان فی ذالک لآیات لکم، بے شک یہ نشانیاں ہیں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں۔ انہیں اس بات کا جواب دیا جاتا تھا، اور پھر انہیں بتایا گیا دیکھو تم عیسیٰ علیہ السلام کو رب کہہ رہے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو معبود کہہ رہے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تو دعوت یہ تھی کہ ان اللہ ربی و ربکم، کہ میرا رب بھی اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا خود اپنا رب اللہ ہے تو وہ لوگوں کو یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم میری عبادت کرو؟ وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں ابن اللہ ہوں؟ وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی صفات میرے پاس ہیں، اللہ کے حقوق بھی کچھ میں شریک ہوں، کہ اللہ کے اختیارات میں کچھ شریک ہوں؟ وہ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہ عیسیٰ ابن مریم کی دعوت تو یہ تھی کہ ان اللہ ربی و ربکم، اور لوگوں میرا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے، وہ تو یہ بات کہا کرتے تھے۔ لیکن یہ بضد تھے اس بات کے اوپر کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں۔ انہیں بتایا گیا ذرا رکو، جب یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئے، انہیں یاد دلایا کہ دیکھو جب یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئے تھے اور انہیں قتل کرنا چاہتے تھے، کیا اللہ نے انہیں یہ دلاسا نہ دیا تھا کہ یہ وحی نازل نہ کی تھی کہ انی متوفیک و رافعک الیہ، کہ میں تمہیں پورا کا پورا اپنی طرف اٹھا لوں گا؟ یہ نہ کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے؟ جب ان کے پاس اختیارات تھے، جب وہ متصرف الامور تھے، مختار کل تھے، جب وہ اللہ کے ذات کے اندر شریک تھے، ابن اللہ تھے، ان کے پاس تو قوتیں تھیں، طاقتیں تھیں، وہ کیوں نہ پھونک مار کے یہودیوں کو سوا کر دیتے؟ تو اللہ تعالیٰ انہیں دلاسے دے رہا تھا، انہیں تسلی دے رہا تھا، یہ آپ کے مخالف ہو گئے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کو پورا کا پورا اوپر اٹھا لیں گے۔ کیوں کہا؟ تو اسی طریقے سے انہیں بتایا گیا دیکھو جب عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پکار تھی اور عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہودی ان کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے، تو جب یہ خطرہ عیسیٰ علیہ السلام کو لاحق ہوا، ان کے اختیار میں کوئی چیز نہیں تھی، تبھی تو انہوں نے اپنے ماننے والوں کو جمع کیا اور بتایا کہ من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے دین کے لیے؟ اگر اپنے پاس کوئی اختیارات ہوتے تو ان قوم کو جو ماننے والے تھے اسے جمع کر کے اللہ کے دین کی مدد کے لیے کیوں اکٹھا کر رہے ہو؟ ان کے پاس تو طاقتیں ہوتی، ان کے پاس تو قوتیں ہوتی۔ تو لہذا ان کے دلائل کا رد کیا، انہیں بتایا کہ وہ کوئی متصرف الامور نہیں ہے، ان کے پاس کوئی طاقتیں نہیں ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، جو کچھ ان کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، یہ ان کے معجزات ہیں، معجزات کو دلیل کے طور پہ پیش نہ کرو۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام کے سارے معجزات کو ذکر کرتے ہیں، کوئی دلیل آپ رکھ لیں سامنے، معجزات کو دلیل رکھیں گے، اور پھر ان کا اختیار ایسا ثابت کریں گے کہ نبی علیہ السلام مختار کل ہیں۔ کیا جی مختار کل کی دلیل کیا ہے جی؟ آپ پہ چند توڑ دا تے آپ پہ چند جوڑ دا، کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑ دا، یہ اختیار ہے۔
چاند بھی ان کے اختیار میں، سورج بھی ان کے، چاند کا نظام بھی ان کے اختیار میں، سورج کا نظام بھی۔ کہنے لگے بالغ اللولا بکمالہ، اپنے کمال سے اوپر گئے، معراج کی رات اپنے کمال سے گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ اپنے بندے کو لے کر گئے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بالغ اللولا بکمالہ، اپنے کمال سے اوپر گئے، اختیارات ثابت کر رہے ہیں۔ یہی جرم کس کا تھا اس سے پہلے؟ نصارہ کا۔ اسی خطرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا اور فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى، دیکھو مجھے ایسے نہ بڑھانا جس طرح نصارہ نے اپنے نبی عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا تھا۔ فرمایا فإنما عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسول، بس میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، اس سے میرے درجے کو بلند نہ کر دینا، یہاں سے اوپر نہ لے جانا۔ دیکھیں جہاں کہیں تھوڑا سا آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، تھوڑا سا غور کریں، جہاں کہیں اس بات کا خطرہ ہوتا کہ یہاں سے عقیدہ بگڑ جائے گا، کہ پیغمبر کی اس بات کو لوگ استعمال کریں گے، یہاں سے عقیدہ بگڑے گا، تو وہیں پر اس مقام پر رسول کی عبدیت کا ذکر ہوگا قرآن کے اندر، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں ورسول ہوں اور اس کا رسول ہوں، بس تم بھی مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ جہاں کہیں خطرہ محسوس ہوتا وہیں پر شریعت رسول کی عبدیت کو ذکر کر دیتی۔ مثلا بن باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، خطرہ تھا کہ لوگوں کا عقیدہ نہ بگڑ جائے، خطرہ محسوس ہوا کہ عقیدہ خراب نہ ہو جائے، یہ ان کے متعلق کچھ اور گمان نہ کرنے لگ جائیں، تو جو سب سے پہلا کلام عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلوایا کیا یہی تھا کہ وہ یہ لوگوں کے سامنے یہ کلام کر رہے ہیں اور وہ ان کو بتا رہے ہوں کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کے بجائے وہ یہ کہیں کہ انی ان اللہ، کہ میں اللہ ہوں، یا انی ابن اللہ، کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ کلام کون سا ذکر کیا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ خطرہ تھا کہ بن باپ کے بیٹا پیدا ہو گیا، لوگ کہنے لگے مریم نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تو تیری ماں ایسی تھی، تو یہ تو نے کیا کیا؟ فاشارت الی، مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف۔ انہوں نے بچے سے کیسے بات کریں گے، یہ تو چھوٹا ہے، گود کا ہے، اس سے ہم کیسے بات کریں گے؟ وہ جب بچہ بولا تو اس نے کیا بولا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کتاب کا ذکر بعد میں، یعنی رسالت بعد میں، عبدیت پہلے۔ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا۔ یہی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، فقولوا عبد اللہ ورسول، بس تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ نبی علیہ السلام معراج پہ گئے، خطرہ ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کے متعلق کوئی اور عقیدے ہی نہ رکھنے لگ جائے، کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے اختیارات دے دیے، نبی علیہ السلام کو اللہ نے اپنے کچھ تصرفات میں شریک کر لیا۔ تو وہیں پر شریعت نے الفاظ استعمال کیے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بنورہ نہیں کہا کہ لے گیا اللہ اپنے نور کو، سبحان الذی اسریٰ بنورہ نہیں کہا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو لے کر گیا ہے، اور لے کر بھی وہ گیا ہے۔ سبحان اسی لیے تو پہلے استعمال کیا، لوگوں نے انکار کر دیا، بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا، بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا، یہ کہنے لگ گئے۔ یہاں خطرہ تھا، اسی لیے عبدیت کا ذکر کیا۔ دیکھو بڑھانا نہیں مقام سے، جو مقام ہے اس مقام تک رکھنا، اور مقام خود تعین کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ کچھ سائنسدانوں نے انکار کر دیا، وہ کہنے لگے اوپر قرہ نار ہے، کوئی بشری وجود، کوئی خاکی وجود اس میں سے گزر ہی نہیں سکتا، یہ کیسے مان لیں کہ ایک بشر، ایک بندہ، ایک عبد، ایک رجل یہاں سے اٹھا اور اس نے یہ راستہ پار کر لیا، اوپر تو قرہ نار ہے،
نہیں جا سکتا، انکار انہوں نے کیا۔ اللہ نے پہلا لفظ یہ استعمال کیا، سبحان اللہ، میں پاک ہوں۔ لے کر جانے والا پاک ہے، لے کر جانے والا کمزوریوں سے پاک ہے، لاچاریوں سے پاک ہے، اسے کوئی آڑ نہیں آتی کسی چیز میں اور کوئی چیز رکاوٹ بن جائے اور اللہ وہ کام نہ کر سکے۔ خطرہ تھا تو عبدیت کا ذکر بھی کیا اور سبحان کہہ کے ساری بات اپنے اختیار میں کی، میں لے کر گیا ہوں، فائل میں ہوں، لے جانے والا میں ہوں۔ تو لہذا عقیدے کو خراب نہ کر لیں، لیکن عقیدہ خراب کیا اسی طریقے سے جیسے نصارہ نے کیا تھا، اسی طریقے سے کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب ہیں، وہ غیب کے اوپر وہ سارے دلائل پیش کیے معجزات والے۔ نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، فلاں فلاں کے بارے میں بتایا، فلاں فلاں چیزوں کے بارے میں بتایا، وہ ساری چیزیں منوان پوری ہوتی چلی گئی ہیں۔ تو غیب نہیں جانتے تھے تو کیا جانتے؟ تو یہ غیب نہیں تھا تو کیا تھا؟ یہ اعلان، یہ رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن میں کیا گیا۔ کل پیغمبر آپ ان سے کہیے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، دیکھو میرے پاس اپنے جان کے لیے، اپنی جان کے لیے بھی کوئی نفع اور نقصان نہیں ہے۔ میرے اختیار کے اندر میں اپنا کوئی فائدہ کر لوں اور اپنے کسی نقصان سے میں بچ جاؤں، یہ میرے ہاتھ کے اندر یہ اختیار نہیں ہے، یہ قدرت نہیں ہے، یہ وصف اللہ نے مجھے نہیں دیا۔ یہ اعلان کتاب اللہ میں ہو رہا ہے اور اس حکم کو منسوخ بھی نہیں کیا گیا ہے کہ پہلے نہیں دیا تھا اب دے دیا ہے۔ آج اس طبقے کا کہنا یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے یہ جو آپ آیتیں پیش کر رہے ہیں، اگر میں عالم الغیب ہوتا تو بہت سارے فائدے اکٹھے کر لیں، یہ اس وقت کی آیتیں جب عالم الغیب نہیں تھے، یہ اس وقت کی آیتیں، بعد میں عطا ہو گیا تھا، یہ بعد میں عطا ہو گیا تھا، یہ بعد میں عطا ہوا تھا۔ اس کی دلیل کدھر ہے؟ ان آیات کو ختم کن آیات نے کیا؟ ان آیات کی ناسخ آیات کون سی ہیں؟ اسے پیش کرو۔ تین نبی علیہ السلام کی زندگی میں بڑے بڑے موقع ہم محسوس کرتے ہیں۔ ایک موقع ہے جب نبی علیہ السلام کو نبوت ملی ہے، بڑا موقع ہے، اس موقع پہ ملی علم غیب والی سے سوال آپ کریں، بڑا موقع ہے نبوت ملی ہے، علم غیب بھی ملا نہیں ملا۔ اچھا بڑا موقع ہے ہجرت کی ہے، ہجرت کے بعد مل گیا نہیں ملا۔ بڑا موقع فتح مکہ ہو گیا، اب مل گیا۔ کس وقت نبی علیہ السلام کو عالم الغیب والی صفت ملی ہے؟ وہ موقع تعین کر دیں، بس اس کے بارے میں ہمیں بتائیں تاکہ ہم دلیل لائیں اس کے بعد والی، تاکہ ہم دلیل لے کر آئیں اس کے بعد والی، اور پھر آپ بھی ہمیں دلیل دیں اس کے بعد والی۔ دیکھیں ان کا کہنا یہ ہے، ان کے مشائخ نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب والی صفت نزول وحی کے بعد ہوئی، یعنی قرآن مکمل ہو چکا تھا، وحی آنا بند ہو چکی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ صفت دے دی نبی علیہ السلام کو۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اس وقت صفت ملی، وحی کا آنا بند ہو چکا تھا اور صفت ملی ہے۔ یہ خبر آپ کو کس نے دی ہے؟ یہ خبر کس نے دی ہے آپ؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہی تو آنا بند ہو گئی۔ اب یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ قرآن سے کوئی شخص یہ ثابت کرنے لگے کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب ہے، قرآن سے اگر ثابت کرنے لگے تو وہ اپنی جگہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ نزول وحی کے وقت تو علم غیب عطا ہی نہیں ہوا تھا۔ تو اب کیسے دلائل اس کے اندر آ گئی؟ تو دلیل قرآن کے اندر عالم الغیب والی نہیں ہونی چاہیے، یہ تضاد ہے نا۔ تو اسی طرح نصارہ کی طریقے پہ چلتے ہوئے بعینی ویسے ہی کا ویسا طریقہ اختیار کیا اور اپنے پیغمبر کو اس طرح ماننے لگے جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو مانا۔ نصارہ کہنے لگے اکابرین کی کتابوں کے اندر، ہمارے اکابرین کی زبانوں سے ہم نے یہ بات سنی ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی پکار کی دعوت دیا کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی عبادت کی لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ ہماری کتابوں میں کچھ حوالے ایسے موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی پکار کی اور اپنی عبادت کا لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے۔ انہیں اس بات کا جواب قرآن میں دیا گیا، دیکھو پیغمبر کی محبت میں غلو کر رہے ہو
محبت ہے پیغمبر سے، دشمنی نہیں نکال رہے، نبی سے محبت کر رہے ہیں، محبت میں غلو کر رہے ہیں، غلو کے اندر آ کے نبی کا نام استعمال کر رہے ہیں، اور یہ کہنے لگے کہ آج ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں یہی عیسیٰ ابن مریم کا راستہ تھا، وہ ہمیں یہی پڑھا کر گئے ہیں اور یہی سکھا کر گئے ہیں۔ یہ نصارہ کا طریقہ واردات ہے، آپ ان کا واردات کا طریقہ دیکھیں۔ وہ کہنے لگے کہ آج ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں، یہ جو طریقہ کار ہم نے اپنایا ہوا ہے، یہ جو ہم ان کے نام کی نظر و نیاز کر رہے ہیں، ان کے نام کی پکاریں لگا رہے ہیں، ان کے طور طریقے کو ہم مان رہے ہیں، اس طریقے سے جو آج ہم مان رہے ہیں عین یہی طریقہ انہوں نے سکھایا تھا، ان کی دعوت کے اندر یہی بات ہمیں ملتی ہے۔ ایسا ہی راستہ ہے، جیسے نصارہ نے کہا ایسے ہی بریلویت نے کہا۔ نصرانیت اور بریلویت یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ انہیں جواب دیا گیا دیکھو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی پکار کی تمہیں دعوت دیں۔ انہیں کہا گیا ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب، کہ کوئی بشر ایسا جسے اللہ کتاب دے دے، ایسا بشر جس کو اللہ کتاب دے۔ ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کوئی بشر ایسا نہیں ہے جس بشر کو اللہ کتاب دے۔ یہ کون بشر ہے؟ پیغمبر بشر ہے۔ جس بشر کو اللہ کتاب دے، والحکمہ اس بشر کو اللہ حکم دے، والنبوہ اس بشر کو اللہ نبوت دے دے۔ پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ کونوا عبادا لی، تم میرے بندے بن جاؤ۔ فرمایا یہ کسی بشر کو زیب نہیں دیتا۔ جس بشر کو اللہ کتاب و حکمت اور نبوت دے دے، وہ بشر یہ کہے کہ تم میرے نام کی پکاریں لگاؤ، میری عبادت کرو، میرے نام کی نظر و نیاز کرو، وہ یہ بشر نہیں کہہ سکتا ایسا۔ ان کو رد کیا گیا۔ یہی طریقہ کار ادھر اپنایا بریلویت۔ وہ کہنے لگے کہ آج ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہہ رہے ہیں، ہمارے اکابرین کی کتابوں میں ایسے حوالے موجود ہیں کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی پکاریں لگایا کرتے تھے۔ وہ کیا حوالہ موجود ہے جی؟ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں شل ہو گیا، انہوں نے یا محمد پکارا، پاؤں ایسا ہو گیا کہ کبھی شل ہی نہ ہوا ہو۔ یہ اکابرین کی کتب میں سے کچھ ایسے حوالے موجود ہیں، ان کا رد کیا گیا تھا۔ اکابرین کی کتب میں ایسا کوئی حوالہ نہیں، جو حوالہ ہے وہ جھوٹا حوالہ ہے کہ جس نبی کو اللہ کتاب دے، نبوت دے اور اسے حکمت دے دے، پھر وہ لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ تم میری عبادت کرو۔ پکار عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، پکار ہی عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، پکارنا عبادت کا مغز ہے۔ اور وہ یہ پیغمبر یہ کہے کہ تم میری عبادت کرو، مجھے پکارو، فرمایا کسی بشر کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ پھر وہ لوگوں سے یہ کہتا پھرتا رہے کہ کونوا عبادا لی، تم میرے بندے بن جاؤ، کونوا ربانیین، بلکہ اس کی دعوت تو یہ ہوتی ہے کہ تم سارے رب والے بن جاؤ، یا اللہ مدد پکارنے والے بن جاؤ، اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینے والے بن جاؤ، صرف اللہ کو عالم الغیب ماننے والے بن جاؤ، صرف اللہ ہی کو متصرف الامور ماننے والے بن جاؤ، صرف اللہ ہی کو مختار کل ماننے والے بن جاؤ۔ کونوا عبادا لی، وہ تو یہ نہیں کہتا کہ تم میرے بندے بن جاؤ، کونوا ربانیین، وہ تو کہتا ہے رب والے بن جاؤ۔ پھر فرمایا کہ ایامرکم، کیا وہ نبی، وہ پیغمبر تمہیں حکم دے گا، ایامرکم بالکفر، وہ تمہیں کفر کرنے کا حکم دے گا، بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ وہ تمہیں مسلم بنانے کے لیے آیا ہے، اس کے بعد کہ وہ تمہیں مسلم ہونے کی دعوت دیتا ہے، تو کیا وہ تمہیں کفر کرنے کا حکم دے گا اپنے نام کی پکار لگانے کے لیے؟ تو لہذا ان کو بھی یہی کہا گیا، ان کو بتایا گیا کہ یہ جو الزام لگا رہے ہو عیسیٰ ابن مریم کے اوپر، عیسیٰ علیہ السلام اس دعوت سے بری ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے نام استعمال نہ کرو۔ آج انہوں نے اگر نام استعمال کیا، نام انہوں نے بھی استعمال کیا۔ وہ کہنے لگے ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں یہی راستہ عیسیٰ ابن مریم کا ہے، یہ کہنے لگے ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں یہی راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور صحابہ کرام کا یہی راستہ ہے۔ ان کو کہا گیا تھا دیکھو ان کے اختیارات میں کچھ نہیں ہے، وہ بری ہیں، ان کو الزام نہ دو، ان کو یہ نہ کہو کہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، جبکہ وہ باتیں شریعت کے خلاف ہوں۔ آ جائیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے
نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انبیاء قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا درود میرے تک آتا ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ نام استعمال کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کا نام، جبکہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ روایات موضوع روایات ہیں، یہ روایات گھڑی ہوئی روایات ہیں، ان کا وہ مرتبہ نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ان سے عقائد اخذ کیے جائیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن باوجود سب کچھ جاننے کے نبی علیہ السلام کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ یہی راستہ یہود نصارہ کا تھا اور یہی راستہ بریلویت کا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى، دیکھو مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا تھا۔ اگر یہ بات تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے، تھوڑی سی پیچیدہ ہو رہی ہے، میں مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں، اس کو تھوڑا سا سامنے رکھیں۔ دو طبقے، نصرانیت ہے، بریلویت ہے، دونوں طبقوں نے اپنے اپنے پیغمبر کو اللہ کا جز قرار دیا۔ اتنی بات سمجھ میں آ رہی؟ آسان بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ نور من نور اللہ کہہ رہے ہیں، ابن اللہ کہہ رہے ہیں۔ دونوں طبقوں نے اپنے اپنے پیغمبر کو ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا یا اللہ کا جز قرار دیا، اپنے اپنے پیغمبر کو عالم الغیب کہا۔ دونوں طبقوں نے، دونوں گروہوں نے اپنے اپنے نبی کو مختار کل کہا، دونوں نے اپنے اپنے نبی کو متصرف الامور کہا، دونوں نے اپنے اپنے نبی کو اللہ کے اختیارات میں شریک مانا، دونوں نے معجزات کو دلیل بنایا، معجزات کو دلیل یہ بھی بناتے رہے، معجزات کو دلیل وہ بھی بناتے رہے۔ دونوں نے اپنے اپنے نبی کی محبت میں غلو کیا اور غلو کرنے کے بعد نبی کا نام استعمال کیا، غلط نام استعمال کیا کہ نبی یہ کہہ گئے ہیں، نبی یہ کہہ گئے ہیں۔ آج ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں یہی نبی کا راستہ ہے، اور دونوں نے، اگر آپ اس کو موازنہ سمجھ لیں تو دونوں گروہ، نصرانیت بھی اور بریلویت بھی، یہ دونوں گروہ آج اپنے اپنے نبی کا میلاد منا رہے ہیں۔ یکسانیت نہیں ہے، یہ کرسمس میں اور عید میلاد النبی میں یکسانیت نہیں ہے۔ آج ان سے پوچھیں بریلویت سے، یہ نبی کا میلاد منانے کا طریقہ کہاں سے لیا ہے؟ نصرانیت سے لیا ہے۔ یظاہرون قول الذین کفروا، ریس کرتے ہیں اپنے سے پہلے کافروں کی۔ قاتلہم اللہ، فرمایا اللہ انہیں ہلاک کرے، انا یوفکون، یہ کہاں سے بہ کے پھرتے ہیں؟ دونوں گروہ اپنے اپنے نبی کو برابر ساتھ ساتھ آپ دیکھتے چلے جائیں کتنی مطابقت ہے۔ انہوں نے بھی اپنے نبی کا میلاد منایا، یہ بھی اپنے نبی کا میلاد منا رہے ہیں، اور دونوں نے میلاد جو منایا یہ بھی کیک کاٹ رہا ہے، کیک یہ بھی کاٹ رہا ہے، نہیں کاٹ رہا ہے، کیک کاٹ رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں نصارہ کا ابھی عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ ان کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ ہمارے نبی فوت نہیں ہوئے۔ ابھی اس میں دونوں میں فرق ہے۔ انہوں نے ماڈل بنایا گنبد خضرا والا، انہوں نے ماڈل بنایا صلیب والا۔ اس صلیب کے ماڈل کو انہوں نے اپنے چرچ میں لگایا، اپنی دکانوں میں لگایا، اپنے مکان میں لگایا، اپنی جیب پہ لگایا، اپنے لاکٹ میں لگایا، اپنے گھروں کے اندر لگایا۔ انہوں نے یہی ماڈل گنبد خضرا والا اپنے گھروں میں لگایا، جلوس کے اندر لگایا، اپنی عبادت گاہوں میں لگایا، اپنے گھروں میں لگایا، ہر جگہ لگایا۔ جبکہ دونوں ماڈل کے اندر مطابقت ہے، اشارہ ہے موت کی طرف۔ صلیب کس کا علامت ہے؟ موت کی علامت ہے کہ انہیں صلیب دی گئی، صلیب دی گئی، صلیب موت کی علامت ہے۔ گنبد خضرا یہ بھی موت کی علامت ہے کہ قبر کس کی ہوتی ہے؟ جسے موت آتی ہے، جس کی قبر اس کی ہوتی ہے جسے موت آتی ہے۔ موت نہیں مانتے، قبر والا ماڈل لے کے گھومتے ہیں۔ موت یہ بھی نہیں مانتے، صلیب کو لے کر گھومتے ہیں۔ اور پھر جیسے انہوں نے صلیب کا ماڈل بنایا، انہوں نے نالین کا ماڈل بنایا۔ وہ صلیب کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اگر اس کو گھر میں لٹکا دیں گے اس سے خیر و برکت ہوگی، اگر اس کو دکانوں میں لٹکا دیں گے اس سے آفات میں بلاؤں سے بچا جا سکتا ہے، مشکل کے وقت صلیب گلے میں ہوگی تو یہ ہماری حفاظت کرے گی۔ اور یہاں ان کا کیا عقیدہ ہے؟ نالین کو مسجد کے اندر لگایا ہے باعث برکت سمجھ کے،
گھروں میں لگایا، ماتھے پہ لگایا، گلے کے اندر لٹکایا، باعث سے برکت سمجھ کہ اس کے اندر برکت ہے، اسی راستے پہ۔ اب دونوں گروہوں نے، نصارہ نے بھی اور بریلویت نے بھی، دونوں نے اپنے اپنے نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنایا اور دونوں نے ایک ہی راستے کو اپنایا۔ اسی بات کو نبی علیہ السلام نے محسوس کیا کہ میری امت کہیں ان کے نقش قدم پہ نہ چلنے لگ جائے، ان سے متاثر نہ ہو جائے، اور فرمایا دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں نے اختلاف کیا، جنہوں نے تفرقہ ڈالا، من بعد ما جاءہم البینات، کے واضح احکام ان کے اندر آ گئے تھے، واضح دلائل ان کے پاس آ گئے تھے، انہوں نے منہ پھیر لیا ان سے۔ فرمایا وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جو ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اسی طریقے سے وہی سے اختلاف کر رہے ہیں، احکامات سے اختلاف کر رہے ہیں، آیات بینات سے اختلاف کر رہے ہیں، یہ بھی آیات بینات سے اختلاف کر رہے ہیں، لیکن جنت الفردوس کا وارث بنا بیٹھا۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ آخری بات کہتا ہوں، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ خطبہ حجۃ الوداع دیا نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے تقریباً 3 مہینے پہلے۔ اس میدان کے اندر یہ آیت نازل ہو رہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ 3 مہینے پہلے دین مکمل ہو گیا، نبی علیہ السلام کی وفات سے 3 مہینے پہلے دین مکمل ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کی وفات سے 3 سے 4 دن پہلے کا موقع دیکھیں۔ وفات سے 3 یا 4 دن پہلے نبی علیہ السلام کی طبیعت خراب ہے، سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، طبیعت بوجھل ہے، غشی آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے تھوڑی سی بہتری طبیعت میں محسوس کی، ممبر منگوایا، ممبر لے گئے، ممبر منگوایا گیا، اس پہ نبی علیہ السلام بیٹھے۔ اتنی حالت خراب ہے، اتنے بیمار ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ دین تو پورا ہو گیا ہے، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آج کوئی نئی بات ہونے والی ہے؟ نہیں ہونے والی، کسی چیز کی اہمیت کو بیان کیا جائے گا، اس کی اہمیت کو بیان کیا جائے گا، یا کسی چیز سے روکا جائے گا، منع کیا جائے گا، اس کی اہمیت کو ذکر کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ممبر منگوایا، حالت خراب ہے، طبیعت خراب ہے، بخار ہے اور طبیعت بوجھل ہے، 2 لوگوں کے سہارے پہ آ رہے ہیں اور ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور نصرانیوں کے اوپر کہ انہوں نے اپنے اپنے نبی کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ انی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں اس فعل سے منع کرتا ہوں، یہ کام تم نہ کرو۔ فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اسے پوجا جائے۔ وہی ساری خرافات نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر، ان کے ماڈل کے ساتھ، قبر تو دور رہ گئی، ماڈل کے ساتھ وہ تعلقات وابستہ کیے ہوئے۔ تو لہذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جو آپ کو سارا طور طریقہ آج نظر آ رہا ہے، یہ سارا خرافات کا راستہ آج آپ کو بازاروں میں، گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں نظر آ رہا ہے۔ ان کے بڑے اکابر بھی ان کے خلاف ہیں، ان کے اسی طبقے کے اکابر پرانے وہ اس کے خلاف تھے، وہ اسے بیان نہیں کرتے تھے، وہ اس کا رد کرتے تھے، اور وہ یہ مانتے تھے کہ یہ 6 صدی کی ایجاد ہے، اس کی پیداوار کردہ چیز ہے، قرون اولیٰ کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ 2-3 حوالے ذہن میں رکھ لیں، جا الحق کتاب ہے، مفتی احمد یار نعیمی گجراتی، اس میں انہوں نے لکھا میلاد شریف تینوں زمانوں میں کسی نے نہیں منایا، یہ بات کی ایجاد ہے۔ جال حق جلد 1 صفحہ 236۔ کوئی انکار کرے جال حق کا، یہ مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، جال حق کتاب مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے میلاد شریف تینوں زمانوں میں نہیں تھا۔ کوئی ملا، کوئی مشائخ، کوئی علامہ، کوئی مفتی آپ کو ملے اس بات پہ دلیل دیتے ہوئے کہ صحابہ نے میلاد منایا ہے، کہ قرآن کے اندر میلاد منایا، ہر نبی میلاد مناتا ہے اور سارے صحابہ کرام ہر دور میں میلاد مناتا ہے، لگائے فتویٰ اس کے اوپر؟ نہیں لگا سکتا۔ انہوں نے تو کہا ہے کہ نہیں منایا گیا تینوں زمانوں میں۔ جال حق جلد 1 صفحہ 236، میلاد شریف تینوں زمانوں میں سے کسی نے نہیں منایا، یہ بات کی ایجاد ہے۔ اور غلام رسول سعیدی
یہ ان کے جید علماء جمہور جنہیں وہ کہتے ہیں ان میں اس کا نام شامل ہے۔ غلام رسول سعیدی شرح صحیح مسلم لکھتے ہوئے جلد 3 صفحہ 179 پہ انہوں نے لکھا صالحین یعنی صحابہ کرام اور تابعین نے میلاد کی محفل منعقد نہیں کی۔ بتائیں قرون اولیٰ کے اندر تو یہ نہیں تھا۔ ہمیں اس بات کا جواب چاہیے کہ آج جو دلائل دے رہے ہو قرآن سے، جو دلائل دے رہے ہو صحابہ کی زندگی سے کہ انہوں نے منایا ہے، ان کا رد کر دو، ان کا رد کر دو کہ انہوں نے غلط لکھا ہے، ان کی تحقیق غلط ہے، ہم نہیں مانتے، فتویٰ لگاتے ہیں ان کے اوپر، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ یہ کون ہے؟ تیسرا حوالہ سنیں، عبدالسمیع رام پوری، یہ بھی بریلوی مکتبہ فکر کے بڑے جید عالم ہیں، انہوں نے لکھا انوار ساتیہ کتاب صفحہ 159، یہ سامان فرحت و سرور اور وہ بھی ایک خاص مہینے ربیع الاول کے ساتھ اور خاص دن 12 ربیع الاول کو معین کرنا اور بعد میں پیدا ہوا، یعنی 6 صدی کے آخر کے اندر۔ وہ کہنے لگے کہ یہ جو آج سرور کی محفلیں لگی ہوئی ہیں، یہ جو 12 ربیع الاول کو میلاد منائی جا رہی ہے اور 12 کو خاص منائی جا رہی ہے، تو یہ کیا ہوا 6 صدی کے آخر کے اندر اس کی پیداوار ہے۔ انہوں نے منایا، قرون اولیٰ کے اندر یہ کسی نے نہیں منایا، 600 سال کے اندر اس کو منایا جا رہا ہے۔ یہ ان کے علماء کے حوالے ہیں، اگر وہ کوئی ایسے علماء آپ کے سامنے آتے ہوں، کوئی ایسے طبقے سے اٹھ کے آتے ہوں، وہ آپ کو دلیلیں دیں قرآن اور حدیث سے کہ یہ صحابہ نے کیے ہیں، تو سیدھا سوال آپ ان سے کریں، جو انکار کرتے رہے ان پہ کیا فتویٰ ہے؟ کوئی فتویٰ نہیں۔ ان کو بھی بچانا ہے، ان کو بھی بچانا ہے، وہاں سے بھی دلائل دینے ہیں، ادھر سے بھی دلائل دینے ہیں، تو لہٰذا یہ ان کی چرب زبانی اور یہ ان کا طریقہ واردات چلنے والا نہیں۔ جبکہ شریعت کی نظر سے اگر دیکھیں تو نصرانیت کے ساتھ اتنی وابستگی ہے، نصرانیت کے ساتھ اتنی یکسانیت ہے، جس خدشے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا اور اس سے منع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔